ਖਿਰਦੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. آج کے پروگرام میں آپ کو سب کو ویلکم ہے. آج سنڈے کا دن اینڈ سنڈے اسپیشل کے ساتھ میں ولنگ ویسٹ لاہور اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اور جو ہمارا شو ہے یو آسکڈ فار اٹ، جیسے نام بھی بتاتا ہے کہ کوئی سوال پوچھتا ہے. یو آسکڈ فار اٹ کہ کوئی سوال پوچھتا ہے، ہم ان کے جوابات پھر لے کے آتے ہیں، ان کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں اپنی آڈینس کو اور جو بھی دیکھنے والے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، ایون باہر بھی انٹرنیشنل بھی. کافی ریویوز آتے ہیں، کافی کمنٹس آتے ہیں. پھر ان کمنٹس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوسچنز جو کامن ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکے. تو اسی کے متعلق ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور ڈیلی 7 PM سے 8 PM تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم تینوں شہروں سے جو پاکستان کے میجر شہر ہیں، جو لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، تینوں شہروں سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے یہ شو. اور تینوں شہروں کے سینٹرز جو ولنگ ویز کے سینٹرز ہیں، وہاں سے جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز، سب اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جو ڈیز ڈیسائیڈڈ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ 4 دن سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے لاہور اسٹوڈیوز سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ہمارا شو. اور ویڈنسڈے کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے لاسٹ 2 ڈیز کراچی کلیفٹن اینڈ کراچی ناصم آباد سے یہ شو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. تو آج کا شو ہم آغاز کرتے ہیں. جس طرح سنڈے کے دن ہم لاسٹ ویک کے جتنے پروگرامز ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے چند جو ٹاپکس ہیں جو آڈینس کے لیے، جو ہمارے ویورز کے لیے انٹرسٹنگ رہتے ہیں اور جہاں پہ کچھ نہ کچھ سوالات ابھرتے ہیں، ان کو ایک بار دوبارہ سنڈے کے دن ریویو کیا جاتا ہے اور اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہ سوار سے ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آج کے دن بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک ٹاپک لائے ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، بہت ہی زیادہ جس پہ سوالات ہمیں ملے کہ اس کو دوبارہ سے ایک بار ہم ڈسکس کیا جائے. تو وہ ٹاپک ہے الکوہل یوز ڈس آرڈر کا، شراب نوشی کا، کہ الکوہل جو پیتا ہے، جو صرف ریکریشنل یوز کے لیے پیتا ہے، جو یوزر کہلاتا ہے،
اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, وہ کیوں الکوہل کے اثر سے شرابی نہیں بنتا, اس میں اس کی لائف کے اندر ڈس آرڈر کیوں نہیں آ پاتا. پھر جو مس یوزرز ہیں, مطلب ایک درمیان کی ٹرم بٹوین یوزر اینڈ ایڈکٹ, جو جرنی ایڈکشن میں ہی زیادہ تر ختم ہوتی ہے, وہ کیا چیز ہے. اور آخر پہ کہ جب ایڈکشن فل فلیج یا جب ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, کیا ڈسفنکشنالٹیز آتی ہیں, ہم اس بیماری کو کیسے کرائٹیریا پہ فٹ بٹھاتے ہیں, کیا کیا جو پیشنٹس ہم تک اپنے جو نقصان ہیں, جو علامتیں ہیں بیماری کی, وہ بتاتے ہیں. تو یہ ٹاپکس ہیں آج کے, اور آخر پہ جیسے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو پھر مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. پہلے اس کی ڈیفینیشنز, پھر اس کا وائی, کیوں, جو کازز ہیں, اور آخر پہ اس کی مینجمنٹ. یہ 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اسی کے متعلق ایک ڈاکٹر صداقت علی کا کلپ ہے فرام لاسٹ ویک, جس کے اندر ڈاکٹر صداقت علی, ڈاکٹر حماد اینڈ مس شمائلہ ڈسکس کر رہی ہیں اسی بیماری کو, اسی ڈس آرڈر کو جو الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے. ابھی ہم وہ ایک کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کرتے ہیں. جی سر, یہ ڈائبٹیز کی بات ہو رہی تھی اور الکوہلزم کی بات ہو رہی تھی. آپ جب ہمیں ذکر کر رہے تھے کہ یعنی وہ ٹھنڈ کا ذکر آیا, تو یہ بھی ایک چیز اکثر سنی ہوئی ہے کہ یہ کوئی ٹھنڈ کا توڑ بھی ہے شراب. انرجی جو دیتا ہے, لیکن کوئی بھی چیز جو آپ کو کیلریز دیتی ہے, اگر بندہ بھوکا ہو تو اس کا سردی بھی زیادہ لگتی ہے, تو جب کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں تو اس سے انرجی ملتی ہے. اور دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں زندگی جینے میں بڑی دشواریاں تھیں, جب کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہوتے تھے تو لوگ 2-2 فٹ موٹی دیواریں بناتے تھے گھروں کی, اور غاروں میں رہتے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے سردی سے بچاتے تھے. تو شراب ان کے لیے اس وقت ایک ذریعہ تھا بچاؤ کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ لڑتے تھے, جنگیں لڑتے تھے تو زخمی ہوتے تھے, تو وہاں شرابی زخموں پہ انڈیل دی جاتی تھی, شراب پی کے ہی اپنا morale اونچا رکھا جاتا تھا. شراب واز ایکچولی لائک اے گاڈ فار دیم. جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ شراب سے رجوع کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی بندہ شراب کا رسیہ ہے یا ٹیونڈ ہے, شراب کے ساتھ وہ شغف رکھتا ہے, تو پریشانی میں اس کو شراب یاد آئے گی. سر کوئی بھی نشہ اس کو یاد آئے گا. اگر کوئی نشئی رویہ ہے اس کا, تو مشکل پریشانی جب سٹریس آئے گا تو وہ اسی رویے, چاہے وہ الکوہلزم ہے, چاہے وہ کچھ دوسری ڈرگز ہیں, چاہے وہ ورکوہلزم ہے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ والدین کبھی اپنے لوڈ ون کو شراب پیتے دے کے منہ بنا لیتے ہیں. اچھا, جب وہ منہ بنا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس سے ٹینشن ہوگی, اب کچھ ہم بول تو نہیں رہے, لیکن جو منہ بنایا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والدین اس سے اور پیتا ہے, تو اس سے پھر اس کا دھیان, جب بھی آپ کسی پینے والے کو کوئی بے چینی دیں گے تو وہ اس کا جو رجحان ہے وہ شراب کی طرف ہی ہوگا. الکوہلزم کی بات آپ کر رہے ہیں اور یوزر کی, اور آپ نے بتایا کہ الکوہل جو ہے وہ آپ کے اینیمل برین پہ سب سے پہلا اٹیک, یعنی اینستھیٹک کائنڈ آف سچویشن جو ادھر اٹیک ہوتی ہے, جس کے رزلٹ میں ہمارا ہیومن برین جو ہے ویسی ورکنگ میں نہیں رہتا. مے بی ڈائریکٹ افیکٹ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اینیمل برین. اینیمل برین جب اوور ایکٹیو اور ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہیومن برین جو ہے وہ انڈر ورک آ جاتا ہے. دونوں برین ایک ہی لیول پہ آپریٹ نہیں کر سکتے. یا تو اینیمل برین کسی کا ایکٹیو ہوگا, اور اگر کوئی سائنسدان ٹائپ بندہ ہے, پڑھاکو ٹائپ بندہ ہے, فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بندہ ہے, تو اس کا ہیومن برین جو ہے وہ ایکٹیو. ویسے ہی سر اینیمل برین تگڑا نہیں ہوتا ہے زیادہ, میگنیچیوڈ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت تگڑا ہوتا ہے, لیکن عقل مت جو ہے اس کی بڑی کم ہوتی ہے. یہ ہارمونلی یا نیورو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے آپریٹ کرتا ہے, اس میں سوچ بچار کوئی نہیں ہے. جبکہ ہیومن برین جو ہے وہ سیلف سرونگ برین ہے, جس کے اندر سوچ بچار ہوتی ہے, جس کا ایک ڈیوائن کنیکشن ہے, جو ایجادات کرتا ہے, جو اچھے برے کے درمیان فرق کرنا سیکھتا ہے. تو آپ کچھ کہہ رہی تھی سر. یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب الکوہل ہے, اب چاہے ادھر کوئی الکوہلک ہے یا نہیں ہے, تو ایکچولی میں تو اینیمل برین جو ہے وہ اوور ایکٹیو کرتا ہے, اور جس کے نتیجے میں جو کہ ان کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ ایک برین اوور ایکٹیو ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا.
सो जब एनिमल ब्रेन आर्टिफिशियली एक्टिवेट और ओवर एक्टिव होता है तो जाहिर सी बात है रवैयों में तब्दीलियाँ वैसे ही आना शुरू हो जाती हैं और आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो अंडर एक्टिव हो जाता है. सो अल्कोहल यूज़ जो हम आप कह रहे थे कि जो लोग मुझे कहते हैं कि इस बात को ना किया करें, गोल कर दिया करें, किसी भी केमिकल को यूज़ करते हुए आपका ह्यूमन ब्रेन तो उस एक्टिव स्टेट में नहीं जाएगा और हमारा एनिमल ब्रेन जो है जब वो ओवर एक्टिव होगा तो हम तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही जाएंगे. फिर तो वो एनिमल जिन कवानीन पे ज़िंदगी गुजारते नज़र आते वही हैं एक्टिव हो जाएंगे और जिनके बारे में हमें कोई गिला शिकवा नहीं होता. जब हम घरों में जानवर पालते हैं और वो जिस किस्म के काम कर रहे होते हैं तो हम उनको कितना नॉर्मल लेते हैं, हालांकि वो बड़े एबनॉर्मल चीज़ें जब चल हमने रही किसी होती हैं. को स्नैप भी करना होता है उसको आप कहते हैं कि क्यों जानवरों वाली हरकतें कर रहा है. जब कोई बुरी हरकतें कर रहा होता है, ख़ासतौर पे माँ बाप जो है बच्चों को कह रहे थे कि वो जानवर बन गए. अच्छा, तो जानवरों को हमने थोड़ा सा लेवे दिया हुआ है कि तुम जानवर हो तो तुम करी जाओ. हम और क्या कर सकते हैं? उनको एजुकेट नहीं कर सकते. उनको थोड़ा बहुत तो ग्रूम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन उनकी जो जिबिल्लतों में चीज़ें हैं उनको तो नहीं समझा सकते कि जो जानवर हमने घरों में पाले होते हैं, बिल्लियाँ या कुत्ते, तो वो उनको रिश्तों की भी कोई पहचान नहीं होती. वो एक दूसरे के साथ ऐसी हरकतें जब करते हैं तो जो सादा लोग होते हैं वो उनको बहुत बुरा लगता है, कहते हैं कि बेहुदा है, तो वो उनको अलग-अलग करते हैं. लेकिन याद रखिए कि जो यानी अल्कोहल का नशा है, ख़ास तौर पर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा स्टिमुलेट भी करता है. डिप्रेशन का मामला तब आता है जब एल्डिहाइड बनती है. मतलब जब एल्डिहाइड बनती है तो एक्शन सारा रिवर्स हो जाता है, और अगर एल्डिहाइड नहीं बनती, जो कि 80% में नहीं बनती, तो उस वक्त जो है इंसान का जो एक दिमाग है वो स्टिमुलेटेड होता है और बंदा जो है वो सारे दिन की थकन को भूल के वो कोई पार्टी करना चाहता है. वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा काइंड हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है. जो बात नहीं कर सकता तो वो आगे बढ़ के कर सकता है. इनहिबिशन खत्म हो जाती है. इनहिबिशन खत्म हो जाती है. लेकिन अगर एल्डिहाइड बननी शुरू हो जाए थोड़ा देर के बाद, क्योंकि याद रखें जब भी कोई शराब पीता है तो एल्डिहाइड बाद में बनती है. अल्कोहलिज्म अगर हो तो, अल्कोहलिज्म ना हो तो एल्डिहाइड प्रैक्टिकली नहीं बनती, यानी बनती है और डिसअपीयर हो जाती है. लेकिन जब अल्कोहलिज्म हो और एल्डिहाइड बनती है तो वो ज़रा आधा पौना घंटा बाद में बनेगी. इतनी देर में जो एनिमल ब्रेन है वो तो एक्टिव हो चुका हुआ है. अब जब एल्डिहाइड बनी है तो यानी वो जो जहरीला मादा बना है, जो क्लोरोफॉर्म जैसा मादा है, जब वो बन गया है तो उसका काम है एनेस्थेटाइज करना. तो वो जो ह्यूमन ब्रेन है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है. जब वो सुन्न होना शुरू हो जाता है तो उसमें वर्किंग कम हो जाती है. जब वर्किंग कम होती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है. सर इसमें देखें, आपने अभी बताया कि 80% लोग जो है ना वो अल्कोहलिज्म का शिकार नहीं होते पीने वालों में से. हाँ जी, पीने वालों में से. लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो 80% ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं? ये बजाते खुद एक बीमारी है. देखें, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें खालक ने ऐसा बनाया है कि हर चीज़ पूरी करके की हुई है और उसको कोई एक्सटर्नल चीज़ें इतनी ज़रूरत नहीं होती, जो होती हैं भूख है, जिस तरह खाना है, पीना है, पानी है, वो अलग चीज़ है. लेकिन एक एडिशनल केमिकल जो हम लेते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप उनको बिल्कुल एग्जोनरेट करते हैं? ठीक है, अल्कोहलिज्म से इनको एग्जोनरेट कर देते हैं आप, लेकिन जो 80% ले रहे हैं बजाते खुद, वो एक क्या बीमारी की शक्ल नहीं है? देखिए, मैं एग्जॉनरेट नहीं कर रहा, ना वो मुझसे पूछ के पी रहे हैं और ना मैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ. और मैं उनको कह रहा हूँ कि जिस फ़ायदे को वो अल्कोहल में देखते हैं वो बग़ैर किसी रिस्क लिए आप हासिल कर सकते हैं. यानी आपको हाई एनर्जी चाहिए तो आप नींद पूरी करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें तो आपकी एनर्जी हाई होगी. और अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग कर लें, आप थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, अपने नज़रियात को सही कर लें तो आप रिलैक्स हो जाएंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप उसको भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग में जा सकते हैं. अगर आप काइंड होना चाहते हैं तो आप मजहबी तालीमात में चले जाएं जो कि आपको काइंड होना सिखाता है. इसके लिए
یہ پاپڑ بیلنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ لیکن جیسے کہ آپ ابھی ایک چیز نوٹ کریں گے کہ گھروں میں دن کے وقت بھی جب کھڑکیاں کھول کے قدرتی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل لائٹ. آرٹیفیشل لائٹ. کیوں؟ ایک بٹن ہی تو دبانا ہے. حالانکہ آرٹیفیشل لائٹ اس طرح کے فائدے آپ کو نہیں دے سکتی جو کہ قدرتی لائٹ، چاہے وہ براہ راست سن لائٹ نہ بھی ہو، آپ کی خوشیوں کا دار و مدار سورج کی لائٹ پر ہے. یہ نظریات کا مسئلہ ہے پھر؟ نہیں، یہ ماڈرن لائف جو ہے نا، یہ ہمیں جو آسانیاں مہیا کرتی ہے، ہم ان آسانیوں کو ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھا لوگ ڈبل موٹی رضائی لے کے تو اے سی کے اندر سوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اگر سردیاں ہیں تو 30 کے ٹیمپریچر پہ رکھ کے تو اے سی چلا لیں گے. تو مطلب وہ ذرا ہم لوگ کہیں زیادہ دور نکل جاتے ہیں. ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اتنا فائدہ کسی چیز سے اٹھائیں جو کہ بنتا ہے. ٹو مچ ڈریگ کرنا اس چیز کو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا یقیناً سہولت دیتا ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے سے زیادہ کرسی پہ جڑ کے بیٹھے رہیں گے تو اس سے دل کی بیماری اور سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اچھا، جنگل کے زمانے میں انسان چلتا پھرتا رہتا تھا تو کافی صحت مند رہتا تھا. تو اب زندگی بدل گئی ہے تو لوگ جم جاتے ہیں. اچھا، جم جاتے ہیں تو کیا وہ تھوڑا بہت ورزش کرتے ہیں یا اب وہ 6 پیک بنانا چاہتے ہیں؟ ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جناب ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کر کے خوبصورت بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو شیشے میں رائٹ سے دیکھتے ہیں، کبھی لیفٹ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو انسان کا اعتدال سے نکلا ہوا پھسلا ہوا رویہ ہے، اسی کے حوالے سے ہے کہ جو کام انسان ریلیکسیشن کا، انرجی کا، کائنڈ ہونے کا بہت آسانی سے نظریاتی طور پر کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ شراب پینے بیٹھ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا سر. یہ لیک آف نالج ہے، لیک آف انسائٹ ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا. لیک آف نالج تو تھوڑا بہت کہا جا سکتا ہے کہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے. اچھا، دیکھیے، یہ ایک روایت ہے، اور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور ہم سب اس روایت میں پھنس کے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو ڈائٹنگ کرتا ہے. اب وہ جو ڈائٹنگ کرتا ہے وہ اچھی بھلی ٹھیک ڈائٹنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے گھر دعوت پہ جاتا ہے یا شادی بیاہ پہ یا کسی ہوٹل میں بفے پہ جاتا ہے تو وہاں جا کے سڈنلی وہ ایک آؤٹریجیس بیہیویئر کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ کھانے لگتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ایک تو وہ جو چمک دھمک ہے کھانوں کی، ویرائٹی، پریزنٹیشن، وہ چنگاریاں پیدا کرتی ہے. پھر جب دوسرے لوگ بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ جو میرر ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر، دیکھا دیکھی کا ایفیکٹ ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ جو ہے وہ موجود ہے سائنٹیفکلی. آپ بفے بھی جائیں اور بد پرہیزی نہ کریں. مثال کے طور پر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں جب کسی بفے پہ یا ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو میری جیب میں ہمیشہ ایک کارڈ ہوتا ہے، تو اس پہ 4 پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر صداقت، آپ کی عمر 73 برس ہے. نمبر 2، آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور آپ نے اوور ایٹنگ سے بچنا ہے. آپ نے گوشت، پراٹھے، مغز، پائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک. نمبر 3، ابھی جب آپ بفے پہ جائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں ککرے اتر آئیں گے، آپ کو اپنے اندر کی یہ آواز بالکل سنائی نہیں دے گی. تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. مطلب اس کاغذ کو 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھ لو، جیسے کہ امتحان کے اندر جاتے جاتے بندہ آخری کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. اچھا، جب پھر اندر جا کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹوں کے پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جب کرتے ہیں تو بندہ انکانشیسلی وہی کرتا ہے کہ یہ اٹ لک سو نارمل. اور اس کے علاوہ جو ہے کھانوں کی خوبصورتی، کھانوں کی اٹریکشن، پھر ان کی خوشبو، یہ آپ کی ایک اور سینسز میں انوالو ہو جاتی ہے. آنکھیں، پھر آپ کی پریویس میموری کہ یہ کھانا کھایا تھا تو یہ کتنا اچھا تھا.
تو بہت ساری قوتیں جو ہیں اتحادی بن کے آپس میں وہ آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروگرام کر لیتے ہیں کہ عین موقع پہ آپ وہ جیب سے کاغذ نکال لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے آسانی سے آپ بتا رہے ہیں سر, کتنی آسانی سے بتا رہے ہیں. یہ کیوں کریں گے؟ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, یعنی شادی بیاہ پہ جب مجھے یہ بعض اوقات لگتا بھی ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ یہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ, کھانا کون سے ختم ہوئے گا. وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ ایک پرسیپشن, ایک آئیڈیا ہے کہ شادی بیاہ پہ کھانا آپ نے ایسے ہی کھانا, بے تحاشا کھانا, بے تحاشا کھانا. پرائے مال ہے نا, تو مطلب پیٹ تو اپنا ہے نا آپ کا. لیکن وہ روایت ہے کہ جب آپ کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو آپ زیادہ ڈالیں گے. زیادہ اس لیے ڈالیں گے کہ ماضی بعید میں کھانا کم ہو جاتا تھا اور شریک لوگ جو ہیں بیچ میں وہ کھانا کم کرنے میں رول پلے کرتے تھے کہ ان کی ذرا بےزتی ہو. اچھا اب جو ہے ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شادی بیاہ پہ کھانا کم ہو. چلے کھانا زیادہ ڈالنا, ایک جو ہڑبڑی سی مچی ہوتی ہے اس کی مجھے سمجھ وہ بے چینی ہے کہ ختم تو نہیں ہو جائے گا, نہیں کرنا اپنے کھانے کو. مطلب وہاں وہ جو ہے نا انسیکیورٹی کے ختم ہو جانا ہے, کھانا ہے اور آخری کھانا ہے زندگی کا. جیسے کبھی آپ بسوں پہ پہلے جاتے تھے تو وہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو کوئی بندہ جو آ کے تو گاڑی میں سوار ہوتا تھا جس نے کوئی بعد میں چیز بیچنی ہوتی تھی تو وہ بات یوں شروع کرتا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور وہ آپ کو مینٹلی تیار کرتا تھا کہ کس طرح آپ کا آگے چل کے حادثہ ہو جانا ہے اور آپ مجھے کچھ دے دیں. موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے, ایسی نرم ہو جاتا ہے انسان کا دل کہ ماری جانا ہے میں نے. اچھا اس طرح میں آپ کو دیکھوں کہ شراب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی, جن کا شراب سے کبھی لینا دینا نہیں, کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بھی یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہوتی ہے کہ کبھی موقع لگے تو ایسے پینی چاہیے. اور کبھی موقع لگ بھی جاتا ہے کسی ہوائی سفر میں, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ چیک ان کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فری ڈرنک جو ہے لا کے دیتے ہیں. ایسے میں جب ماں باپ بھی سر پہ نہ ہو, کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو اور پاکستان سے باہر اللہ بھی نہیں دیکھتا تو بندہ کہتا ہے چلو کر ہی لو. بات کر رہے تھے یوزر اور الکوہلک کی. یوزر جو ہے وہ مزے کے لیے شراب کا استعمال کرتا ہے اور الکوہلک جو ہے وہ بد مزگی کو کم کرنے کے لیے کرتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ مزے کا لفظ جو ہے اب آپ نے اس کو ایک کلیکٹیو ایفیکٹ دے دیا کہ اگر آپ ریلیکس ہیں اور اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور اگر آپ کائنڈ ہیں اور انرجی آپ کی پوری اوپر ہے تو مزہ ہی مزہ ہے. اچھا لیکن یہ مزہ راؤنڈ اباؤٹ ورڈ ہے. لیکن جب مزے کے لیے لوگ شراب کو پینا پسند کرتے ہیں یعنی ان چاروں ایفیکٹس کے لیے, تو بدمزگی کے لیے بھی اسے پسند کریں گے کیونکہ بدمزگی کو مزے میں بدلنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اپنی لیتھارجی ختم کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑا کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے, ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. تو آخر کار بدمزگی کو بدلنا ہو یا مزے کو بڑھانا ہو تو شراب 10,000 سال سے شیلفوں میں ایسے ہی تو نہیں نا کھڑی, دلہن کی طرح سجا کے رکھتے ہیں شراب کو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شراب کی جو بوٹل ہے وہ خوبصورت نہ بنائی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک شاعروں کی شاعری پڑھ پڑھ کے بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ہاسٹل کے پیچھے کراچی میں وہ ایک ایرانی ہوٹل تھا تو وہاں ہم چائے وائے پینے جاتے تھے. تو اس کے بعد ریڈی پہ نا شراب کی خالی بوتلیں بک رہی ہوتی تھیں, 5 روپے کی بہت خوبصورت سی بوٹل. تو ہم وہ 2-3 بوتلیں خرید لاتے تھے ایسے دھو کے, تو اس کو پھر ٹھنڈا کولر کا پانی جو ہاسٹل میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا تھا اس سے پانی بھر کے تو اپنے جا کے کمرے میں رکھ لینا. مطلب یہ ٹین ایج میں اس قسم کی بختیں, تجسس, یہ وہ چیزیں چلتی رہتے ہیں. بڑا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ یہ موویز اور اس میں اس چیز کا بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا ینگ ایج میں اس میں بہت فینٹیسائز کیا جاتا ہے, بیکاز موویز میں تو ایک بہت زبردست بندہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو الکوہل لے رہا ہے, ڈیسپریٹ ہے. اور ویسٹرن موویز میں عموماً ایسا بندہ شراب پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو سوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک. لیکن ہماری ایسٹرن موویز میں عام طور پر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں دلیپ کمار شراب پی رہا ہے, حالانکہ دلیپ کمار نے شراب کبھی نہیں پی زندگی میں. دلیپ کمار نے شراب نہیں پی تھی, پر ایکٹنگ اس سے بہت اچھی کرواتے تھے
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ جو الڈیہائیڈ ہے وہ کلوروفارم جیسی چیز ہے، اور وہ دلیپ کمار کو کلوروفارم سنگھا کے تو اس سے شرابی کی ایکٹنگ کراتے تھے، کیونکہ یعنی ایک بندے نے شراب پی ہی نہیں تو وہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں، تو وہ کیسے شرابی کی ایکٹنگ کر سکتا ہے؟ تو دلیپ کمار کو بڑی مشکل ہوتی تھی، تو پھر اس کا ہر ڈائریکٹر نے یہ ڈھونڈا کہ کلوروفارم جو کہ الڈیہائیڈ جیسی چیز ہے تو اس کو سنگھانا، تو پھر وہ ڈگمگانے لگنا. اور یہ بھی تو مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے نا سر. آپ سلیبریٹی کو اس طرح دکھا رہے ہیں، دیکھیے جس طرح ہم جو دلیپ کمار ہے، جس طرح آپ نے اس کی بات کی، بہت سے لوگوں کی جو ہے بہت پسند ہے، وہ جب اس کو پیتے ہوئے دیکھتے تو ری انفورس ہوتا ہے. جس طرح ہم ہائی اچیور جو ہیں، جس طرح یہ آپ بیوروکریٹس ہیں، جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں، جو آپ کے بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ نے آپ کا خاصا ایکسپوئر ہے اس میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو ان کا لازمی اور ایک نارمل جزو ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں، جو شراب پینے والے بندے معاشرے میں ایٹ دی سیم ٹائم کو بڑا مقام بھی رکھتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہسٹری میں بھی بے شمار ہیں، بڑے شعراء، سیاستدان، وزیر اعظم یا دیگر اس قسم کے لوگ. تو ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ترقی کا راز جو ہے وہ شراب کی وجہ سے. وہ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ کی ترقی کا راز جو ہے گڈ سائڈ آف امریکہ سے ہے، جس میں شراب کا کوئی مقام نہیں ہے. وہاں وائٹ ہاؤس میں کسی کی خاطر تواضع شراب سے نہیں کی جاتی. وائٹ ہاؤس کا کوئی ملازم پینے پلانے میں ملوث ہو تو وہ وائٹ ہاؤس کا ملازم نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ امریکہ جیسے ملک میں، جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی خاص محکمے میں ہیں تو آپ کے بارے میں چیک کیا جائے کہ آپ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، لیکن امریکہ میں سرکاری محکموں میں جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کا جو باقاعدہ ملاحظہ کیا جاتا ہے ان کا، یا باقاعدہ ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ الکوہل یا ڈرگز میں تو لیکن نہیں. سر یہاں کانسیپٹ یہ نہیں ہے، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے امریکہ جیتے ہر کوئی پیندا. اچھا نہیں، ایسا لوگوں کا خیال ہے نا. امریکہ میں پچھلے کوئی 80 سال سے بہت زیادہ بجٹ اس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے کہ لوگ شراب نہ پئیں، اور امریکہ میں شراب کی فیکٹریاں ہیں جس میں شراب بنتی ہے، جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، اور وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتی، وہ شراب کی بے کنی اور انسداد کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے. اور امریکہ میں اب شراب کی پروڈکشن جو ہے اس کا 70% امریکہ سے باہر جاتا ہے، ساری دنیا میں جاتا ہے، اور وہاں سے کلیکشن ہو کے آتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ساری دنیا کو کہتا ہے کہ اپنی منشیات ہمارے ہاتھ مت بیچو، ہمارے ہاں نہ بیچو، لیکن وہ اپنی منشیات جو ہے ساری دنیا میں بھیجتا ہے. یہی تو دوغلا پن. تو ابھی ہم نے ایک کلپ دیکھا جس میں ڈاکٹر صداقت ترین میں شمائلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو شراب کے نشے کی بیماری ہے، الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا فیچرز دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو ڈفرینس ہے بٹوین یوزر اینڈ ایڈکٹ، وہ کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم بایولوجیکلی سائڈ پہ، میڈیکل سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، اور اپنے جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شاہ سوار، ان سے چاہتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہ اس پہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ان الفاظوں میں جس طرح جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے ویورز ہیں، وہ کسی بھی لیول پہ اس کو سمجھ سکیں. تو ڈاکٹر شاہ سوار، یہ جو الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے، ایک تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کیسے کر سکتے ہیں، مطلب کوئی جو کرائٹیریا ہے الکوہل یوز ڈس آرڈر کا، اس کے متعلق ہمیں اپنا تھوڑا سا بتائیں، اور اس کو جو ابیوزر، یوزر اور ایڈکٹ ہے، ان کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بالکل، تھینک یو ڈاکٹر احمد. الکوہل جو ہے وہ ایک سائیکو ایکٹیو سبسٹنس ہے. جس طرح باقی نشے والی چیزیں ہیں ویسے ہی ایک ڈرگ ہے، سائیکو ایکٹیو ہے، مطلب کہ آپ کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے اور آپ کی سوچ سمجھ کو متاثر کرتی ہے. اور یہ جو ہے نا ایک واحد نشہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیت ہے کہ یہ آپ کو انرجی بھی دیتی ہے ڈائریکٹلی، مطلب میٹابولائز ہو کر. بالکل، کیلریز دیتی ہے آپ کو. جس طرح آپ چینی کھاتے ہیں اور آپ کیلریز ملتی ہیں، یا آپ کوئی اور چیز کھانا کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں،
فیٹس کھاتے ہیں, لپڈس کھاتے ہیں. تو اسی طرح الکوہل جو ہے وہ آپ کی باڈی کو انرجی فراہم کرتی ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے ایک خاص. تو لوگ جو ہے وہ جس طرح کا پاکستان ایک ملک ہے, ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پہ جو ہے وہ کلچرلی اور ریلیجیسلی جو ہے نا وہ الکوہل کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, ممنوع ہے. تو ایسے میں جو لوگ شراب کی لت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہیلپ سیک نہیں کر پاتے اور ان کا مسئلہ بڑھتا جاتا ہے. تو آج ہماری بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو شراب کا مسئلہ ہو گیا ہے, کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے مسئلہ ہو. اگر فار ایگزامپل 100 لوگ شراب پیتے ہیں تو جو اسٹیٹکس ہیں, یعنی کہ جو ریسرچ بتاتی ہے اعداد و شمار, اس کے مطابق کوئی 20 سے کم فیصد لوگ ہوں گے, مطلب کہ 100 میں سے کوئی 20 سے بھی کم لوگ ہوں گے جن کو شراب کی بیماری کا مسئلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل, خود اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل, نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو 20 سے بھی کم لوگ ہیں جن کو جو ہے نا شراب کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایسی کیا علامات آتی ہیں جس سے پتہ چل جائے ہمیں کہ کسی کو شراب کا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ شراب پی تھی تو آپ نے اس وقت سوچا تھا کہ میں نے 1 گھونٹ پینا ہے, بس ٹیسٹ کرنی ہے ایڈونچر کے طور پر, کیوریوسٹی کے طور پر, یا ویسے ہی بس دوست پی رہے تھے ساتھ میں پی لیا, باقیوں کو دیکھتے ہوئے. تو پہلی دفعہ آپ نے اتنی پی, آپ نے ارادہ کیا, آپ نے اتنی پی لی جتنی آپ نے ارادہ کیا تھا. اگلی دفعہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پی. اس سے اگلی دفعہ آپ نے سوچا کہ میں نے 1 گلاس پینا ہے, لیکن جب آپ نے 1 گلاس پیا کچھ عرصے بعد تو آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو پایا اور آپ زیادہ پی لیا, آپ نے اور زیادہ پی لیا. تو مطلب کہ جتنا آپ نے ارادہ کیا تھا شروع میں پینے کا اتنا نہیں آپ پی رہے, اس سے زیادہ پی رہے ہیں, آپ کا کنٹرول اس کے اوپر ختم ہو گیا. لاس آف کنٹرول. بالکل. تو کوانٹٹی کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں رہا. پھر دوسری چیز جو آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں, دوسری نشانی اس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے ٹائم کے لیے پینی تھی, فار ایگزامپل آپ نے مقرر کیا تھا کہ آپ اس کو دنوں کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہفتے کے اندر فار ایگزامپل آپ نے کہا تھا کہ میں نے صرف ویکینڈ کے اوپر پینی ہے, لیکن اب آپ ویک ڈیز کے اوپر بھی پینے لگ گئے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے رات کو بس 1 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر ختم کروں گا ایک ڈرنک لے کر, لیکن جو ہے نا وہ آپ سے نہیں ہو پا رہی, آپ نے بین ڈرنکنگ کرنے لگے, پوری رات ہی چلتی رہی ہے. تو یہ نشانی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اب آپ کے کنٹرول کے اندر بات نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک شدید خواہش ہوتی ہے, ایک مسلسل خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ شراب کو چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, وہ ایک شعر ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرا ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو آپ کی خواہش ہے نا یہ کم نکلتی ہے, مطلب پوری نہیں ہو پاتی, آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے. جتنا مرضی آپ نے استعمال بھی کر لیا پھر بھی وہ لگتا ہے کہ ایک اور ہو جائے, ایک اور ہو جائے. اور آپ کی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ میں اس کو کٹ کر دوں, کم کر دوں, وہ آپ نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی شدید خواہش ایک ہوتی ہے شراب استعمال کرنے کی جب آپ نہیں کر رہے ہوتے, اس کو کریونگ کا نام دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لائف ہے, جو آپ کی سوشل لائف ہے, جو آپ کی ورک لائف ہے, جو آپ کی فیملی لائف ہے, وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہے. جاب کے اندر مشکلات آنے لگ جاتی ہیں, آپ کو گھر کے اندر مسائل آنے لگ جاتے ہیں, گھروں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا شراب کا استعمال کرتے رہتے ہیں. ایک اور نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی سچویشنز کے اندر جس کے اندر شراب پینا آپ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, پھر بھی آپ نہیں رک پاتے اور آپ پی لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ڈرائیو کرنا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ انٹاکسیکیٹ ہو جائیں گے یا آپ کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے جو اس کے ڈراؤزینس کے اثرات ہیں, اور آپ کوآرڈینیشن افیکٹ ہوگی, لیگل ایکشنز ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن آپ پھر بھی پیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں تو آپ کا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ اس چیز میں گزرتا ہے, یا تو آپ شراب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یا پھر اس کے استعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں, یا پھر اس کے جو اثرات ہیں, افیکٹس ہیں, ان سے نکلنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر تو آپ نے حاصل کر لیا ہے, آپ نے کافی ایک سٹاک کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اگر آپ نے استعمال کر لی اور آپ کو لگا کہ بہت زیادہ استعمال کر لی, پھر آپ اس کو ریکور کرنے میں لگے رہیں گے. تو مطلب آپ کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ زیادہ تر اس ٹائم کے اس چیز کے اوپر گزریں گے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹالرنس ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے.
یعنی کہ جتنی آپ پہلی دفعہ پی کے یا جتنی شروع میں آپ پی کے جو اثر آپ کو ملتا تھا وہ نہیں ملتا آپ کو. بالکل. جو فائدہ آپ لے رہے تھے کہ ایک گلاس سے یہ جس ڈوزیج پہ آپ کو وہ سکون ملتا تھا, نیند آ جاتی تھی یا اطمینان آ جاتا تھا, تو وہی اطمینان, وہی نیند حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. اور جب اماؤنٹ انکریز کر دی جاتی ہے اور پھر جا کے آپ کو وہ سیم افیکٹ آتا ہے. یس. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ودرال سمٹمز آتے ہیں, یعنی کہ جب آپ استعمال نہیں کرتے شراب کا تو آپ کو ایسی علامتیں آتی ہیں جو آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, آپ کے ہاتھ کانپنے لگ سکتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ سیجرز ہو سکتے ہیں, یعنی کہ پورے جسم کو جو جھٹکے لگ سکتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. آپ کی نیند متاثر ہو جاتی ہے. آپ شروع میں تو اس کو پیتے تھے کہ نیند کو جو ہے نا وہ بہتر بناتی ہے, سلاتی ہے آپ کو, لیکن اوور دا لانگ رن جو ہے نا وہ آپ کی نیند کے مسائل اور بڑھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے اور سویر جو ہے اس کے اندر ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں آگے پھر, جس میں آپ کو کوئی چیزیں نظر آئیں جو کہ حقیقت میں وجود ہی نہ رکھتی ہوں, یا جو کوئی آوازیں سنائی دیں جو کہ حقیقت میں موجود نہ ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسے فزیکل یعنی کہ آپ کے جسمانی یا سائیکولوجیکل جو مسائل ہیں جو کہ شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا شراب کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود, اور آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں, ان کے باوجود جو ہے نا آپ شراب کا استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو جگر ہے آپ کا, ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خراب ہو گیا شراب کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود آپ رک نہیں پا رہے, آپ شراب کا استعمال کر ہی جا رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان میں سے اب آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کتنی جو ہے نا وہ سیویرٹی کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں, تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے. تو اگر ان میں سے جو علامتیں بتائی ہیں, اگر 2 علامتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں 12 مہینے کے اندر, 12 منتھ کے پیریڈ کے اندر 2 علامتیں بھی اگر آپ میں آ گئی ہیں تو آپ کو شراب نوشی کی بیماری کا مسئلہ ہے. بالکل. اس کو ہم کیٹیگرائز کریں گے مائلڈ, مطلب کہ لو کیٹیگری والی ہے لیکن مسئلہ ہے. اگر آپ کو 4 سے 5 سمٹمز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب درمیانے درجے کی بیماری ہے. صحیح. اگر 6 یا اس سے زیادہ علامتیں آپ کو آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے شدید نوعیت کی بیماری ہے آپ کو, اور بہت سیریس مسئلہ ہے. اب کوئی بندہ جو ہے وہ علاج کے اندر آ جاتا ہے تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یعنی کہ اب ریکوری کے اندر ہے؟ تو اس کا جو منیمم کرائٹیریا سیٹ کیا ہے جو امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ 3 منتھس تک شراب سے دور رہتے ہیں, شراب کا استعمال نہیں کرتے, تو آپ ارلی ریمیشن کے اندر ہوتے ہیں. جی. اور اگر آپ 12 مہینے تک شراب کا استعمال نہیں کرتے تو آپ پھر سسٹینڈ ریمیشن کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. 3 مہینے والا پہلا کرائٹیریا ہے, اس کے بعد پھر 12 منتھس والا. 12 months والا. ہاں, اور اس کے اندر ایک اور چیز انہوں نے ایڈ کی ہے, کنٹرول انوائرمنٹ کا لفظ, یعنی کہ کیا آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شراب مل ہی نہیں رہی اور آپ کو اسیس نہیں ہے شراب کی, تو ہم پھر لکھیں گے کہ ریمیشن کے اندر تو ہے لیکن کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر ہے. صحیح. یا وداؤٹ کنٹرول انوائرمنٹ ہے, یا آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں اس کے ویسے آپ گزار رہے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ آپ کو شراب کی احساس حاصل ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا آپ کی ریکوری جو ہے نا وہ پاورفل ہے اور آپ اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ وداؤٹ کنٹرول انوائرمنٹ ہوگی. زیادہ تر جس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آ جاتے ہیں یا پھر کسی اس طرح کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو الکوہل کا ایکسیس ہی نہ ہو. جیسے پاکستان کی اگر بات کریں تو زیادہ تر سعودیہ کی طرف یا اس طرح کے ممالک میں جہاں پہ الکوہل پہ کافی کہہ لیں کہ بینز ہیں, کافی رکاوٹیں ہیں, تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں یا پھر کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر آ جاتے ہیں کہ اچھا اب میرے سے تو چھٹ نہیں رہی, تو کسی اور کی ہیلپ لے کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ان کا ٹائم اتنا گزر رہا ہے تو اس میں مینشن کرنا پڑے گا کہ سوبر تو ہے, سوبرائٹی تو ہے, مطلب ان کی ریکوری تو ہے, لیکن ایک کنڈیشن پہ کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ نہیں استعمال کی انہوں نے. تو باہر جا کے کیا اثرات ہوں گے, باہر جا کے کس طرح کی ریکوری ہوگی, کیا وہ ایبسٹیننس کو کیری آن کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, وہ پھر ڈفرینٹ پکچر بن جائے گی. بالکل. اچھا, اور دوسری آپ نے بات کی تھی جو ہے نا یوزر, ابیوزر اور ایڈکٹ کی. تو اگر کلینیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ہم ڈفرینٹ کلینیکل انٹرویوز سے اس کو اسیس کر سکتے ہیں. پھر کچھ کویسچنیئرز ہیں, جس طرح ایک آڈٹ کویسچنیئر ہے, ایک کیج کویسچنیئر ہے,
کہ جو ہے وہ کافی شارٹ کویسچنیر ہے جس کے اندر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا شراب کم کرنے کی کوشش کی ہے، کیا آپ کو کسی نے اگر شرابی کہا ہو یا شراب کا طعنہ دیا ہو تو کیا آپ کو غصہ آیا ہے، کیا آپ کو کبھی گلٹ ہوا ہے، شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ شراب کا استعمال کر رہے ہیں، یا کبھی آپ کی اتنی بری حالت ہونے لگ گئی ہے کہ آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ شراب کے بغیر فنکشنل نہیں ہو پاتے، شراب پیے بغیر، آئی اوپنر کے آئی طور پہ اوپنر، آپ بالکل اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو یہ کچھ سوالات ہیں جن سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کس سٹیج میں فال کر رہا ہے، یوزر کے اندر، ابیوزر کے اندر یا ایڈکٹ کے اندر. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک جو لیب ٹیسٹ ہے، ایک پیچ ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں، فاسفاٹیڈائل ایتھانول ٹیسٹ، اس کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں کچھ، اور وہ ریکوری کے اندر بھی یوز ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے نے جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلڈ الکوہول کنسنٹریشن والا ٹیسٹ، اس کے اندر آپ کو ایکیوٹلی 24 سے 48 گھنٹے کے لیولز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کسی نے شراب پی ہے یا نہیں پی. اس کے برعکس جو ہے نا وہ پیچ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پچھلے 1 سے 4 ہفتے تک کا ڈیٹا دیتا ہے، جس کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے پی ہے یا نہیں پی. تو ہمیں اس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے. اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کسی نے کوئی ایک آدھ دفعہ پی ہے یا بالکل نہیں پی، یا کسی نے بینچ ڈرنکنگ کی ہے یا کوئی ریگولرلی پی رہا ہے، تو اس کی ویلیوز سے اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو کویسچنیر ہو گیا، پیچ ٹیسٹ ہو گیا، اس کے علاوہ ریپور بہت میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ کی پیشنٹ کے ساتھ ریپور اچھی ہے اور آپ کو ٹرسٹ ہے آپ کو پیشنٹ کے اوپر، اور پیشنٹ کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا دل سے مدد کر رہے ہیں، تو ٹیسٹ کروانے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے اور پیشنٹ آپ کو بتانے لگ جائے. سب سے بڑا جو مارکر ہے یوزر، ابیوزر اور ایڈکٹ کے اندر تو وہ فنکشنالٹی کا ہے کہ کیا آپ کی جو فنکشنالٹی ہے، چاہے وہ آکوپیشنل ہے، فیملی لائف کے اندر ہے یا دوسری سوشل لائف کے اندر ہے، کیا وہ افیکٹ ہو رہی ہے، کتنی کا افیکٹ ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو مینیج کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں. ایک طرح سے اس طرح بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جو یوزر ہے اس کی فنکشنالٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے اندر وہ ٹولرنس، ڈپینڈنس، اس طرح کا کوئی اثرات نہیں آتے. پھر سیکنڈ کیٹیگری کے اندر جو ابیوزر ہے، ویسے تو ایک اور ٹرم ہے یوز کرنے، اس کو یوز کیا جاتا ہے DSM-4 تک اس کو یوز کیا گیا، DSM-5 میں اس کو obsolete قرار دیا گیا. لیکن وہ بتاتے تھے کہ ابیوزر از دا ون کہ جس کے اندر ابھی تک ڈپینڈنسی کا ایلیمنٹ نہیں آیا. وہ اس کی جو ڈرنکنگ ہے وہ ہارمفل تو ہے، اس سے اس کو کافی اثرات تو آتے ہیں، اس کی لائف کے اندر ڈسفنکشنلٹی آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی میڈیکلی اسپیکنگ اس کے اندر ڈپینڈنس نہیں آئی. تو یہ ٹرم یوز کیا جاتا تھا ابیوزرس کے لیے. تو آف کورس ایک طرح سے جرنی جہاں پہ ابیوزر کی جرنی جہاں جو اینڈ کرتی تھی ایڈکشن کے اندر ہی، تو ایڈکٹ میں جا کے اس کو بتاتے تھے کہ اب اس کی ڈپینڈنس بھی آنا شروع ہو گئی ہے. ڈپینڈنس اور ٹولرنس دونوں چیزیں، مطلب کہ اس کے بغیر، نشے کے بغیر، الکوہل کے بغیر ان کی فنکشنالٹی، اور الکوہل کے ساتھ بھی ان کی فنکشنالٹی اب آ نہیں پا رہی. چاہے وہ گھر کا کام ہے، چاہے وہ کام کاج کا ورک پلیس ہے، چاہے ان کے ریلیشن شپس ہیں، چاہے ان کی فزیکل ہیلتھ ہے، اسپریچول ہیلتھ ہے، چاروں ڈومین ہے، وہ چاروں کے چاروں کسی نہ کسی انداز میں افیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ ایڈکشن کا، وہ ایڈکٹ کا پھر ورڈ یوز کیا جاتا ہے. بالکل. اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یوزر جو ہے وہ ایک سوشل ڈرنکر ہے، اور جو ابیوزر ہے وہ ایپیسوڈک ہیوی ڈرنکر ہے، مطلب کہ جب بھی وہ کرتا ہے بین ڈرنک کر لیتا ہے فار ایگزامپل. اور اس کے علاوہ پھر ڈیپینڈنٹ ڈرنکر ہے، یعنی کہ جس کو ایڈکشن کا مسئلہ ہو گیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایڈکشن کے جو الکوہل کے خاص طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں ان کے اندر کیا مسائل آتے ہیں، تو اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ایک تو ان کی جو فیصلہ سازی کی طاقت ہے، جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے. ان کو جو ہے نا وہ رائٹ اور رانگ کا اتنا آئیڈیا نہیں رہتا، وہ ڈینائل کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ جب الکوہل پیتے ہیں تو برین کے اندر، چاہے وہ ایک ایڈکٹ ہے چاہے وہ ایک نارمل پرسن ہے، تو کچھ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، کچھ کیمیکلز کی اماؤنٹ انکریز ہوتی ہے، جن میں ایک گابا ہے، GABA، گلوٹامائل امینو بوٹائرک ایسڈ، اور دوسرا ہے ڈوپامین.
تو جو گابا کا کام ہے وہ ڈسنیبیشن کریٹ کرنا ہے, وہ فیک کانفیڈنس جسے کہا جاتا ہے وہ کریٹ کرنا ہے, بالکل کہ فلٹر کو ختم کرنے ہے, کہ جو آپ کو تھوٹ آئے گی آپ وہ بول دو گے, جو سوچ آئے گی اس پہ ایکٹ آؤٹ کر دو گے. تو یہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے الکوہل, جو گابا ہے الکوہل کی وجہ سے, کیونکہ الکوہل کی وجہ سے گابا ریلیز ہوا تو پھر ان کے اندر وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے جو اپنی بات کر سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین کیا کرتا ہے کہ اسی سارے جو بیہیویئر ہے اس کو دوبارہ سے ری انفورس کر دیتا ہے, کہ دوبارہ سے اس طرح کرنے کا رجحان کریٹ کر دیتا ہے. تو وہ پھر ایڈکشن کی طرف پیشنٹ جا سکتا ہے اگر وہ اس کے اندر وہ کیمیکل امبیلنس ہوگا, اگر اس کے اندر وہ میٹابولک ایرر ہوگا, جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوگی, اگر وہ 1% ہوگا تو اس کے اندر پھر وہ ایڈکشن کی طرف چلا جائے گا. بالکل. اور اس جو ابھی آپ نے بتایا اس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ موڈ چینجز کافی زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر. کبھی وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی بہت برے ہو جاتے ہیں, کبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں, کبھی بہت اداس ہو جاتے ہیں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اگر علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ اگر ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں میں, تو جہاں میں اہل شراب صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ان کا موڈ جو ہے نا ڈوبتا نکلتا ہی رہتا ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بلیک آؤٹس ہوتے ہیں ان کو, جب الکوہل استعمال کرتے ہیں تو وہ بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ان کو نہیں پتہ ہوتا انہوں نے کیا کیا ہے, کیا غلطی کر دیا, کیا کہہ دیا, کیا بتا دیا کسی کو, کیسے ہرٹ کر دیا. وہ تو پھر جب وہ دوبارہ سینٹی کے اندر واپس آتے ہیں پھر ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, اور وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا. بلیک آؤٹ ایک اس طرح کی ٹرم ہے کہ جس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آٹومیٹک پہ باڈی آپ کی چلنا شروع ہو جاتی ہے. جو آپ کے تاثرات ہیں, جو آپ کی فیلنگز ہیں, جو آپ کے تھاٹس ہیں, وہ پھر آپ کو سب کانشیسلی ہی آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کانشیسلی اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. جب آپ بلیک آؤٹ کلیئر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ میموریز رہ جاتی ہیں, کچھ پکچرز رہ جاتی ہیں کہ اچھا میں ادھر تھا, اچھا میں نے اس سے کوئی بات کی تھی, لیکن کیا بات کی تھی, کس طرح بات کی تھی, کیا فیلنگس کا اظہار کیا تھا, تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اس طرح ہی ایک پیشنٹ بتا رہے تھے کہ وہ لٹرلی کوئی دیواروں میں ٹکرے مار رہے تھے, اپنے لوڈ ون کو ہگ کر کے رو رہے تھے, ہنس رہے تھے. تو اس طرح کی ان کی سچویشن رہی بلیک آؤٹ کے اندر. لیکن جب وہ پھر بلیک آؤٹ سے نکلے تو انہیں اس طرح کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں. اور پھر جب ان کی فیملی نے انہیں بتایا کہ پچھلے 15-16 آورس سے آپ یہ کچھ کر رہے ہیں, تو تب جا کے انہیں پتہ لگا کہ ان کا بلیک آؤٹ ہوا تھا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹس کی جو ریشو وہ کتنی بڑھ جاتی ہے. ہم کتنی خبروں میں سنتے ہیں کہ ایک امیر زیادہ نشے میں دھت تو اس نے گاڑی چڑھا دی فٹ پاتھ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کے اوپر. اس طرح کے واقعات کتنے زیادہ سنتے ہیں. اور آپ کو سن کے شاید حیرانگی ہو کہ پچھلے زمانے کے اندر کافی عرصہ پہلے مطلب کوئی تو شراب پی کر جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا, اور بالکل ایک نارمل چیز سمجھی جاتی تھی. انلیس کہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی عورتوں کی طرف سے جس کے اندر کچھ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی وفات ہوئی, تو اس کے بعد بہت بڑی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد جا کے یہ جو ہے نا وہ اس کو ایک قانون کی حیثیت دی گئی کہ شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کرنا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکلی ایفیکٹس دیکھیں اس کے شراب کے, تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ جگر کو متاثر کرتی ہے. سب سے کامن جو افیکٹ ہے آپ کا جگر جو ہے اس کو سیروسس ہو جاتی ہے. مطلب کہ اس کی جو ساخت ہے, اس کے جو سیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ پہلے ان کے اندر جو ہے نا وہ چربی جمع ہونا شروع ہوتی ہے. چربی جمع ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں. سکڑ کے پھر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جو آپ کا جگر ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے, اور آپ کو پھر جگر کے جو الٹیمیٹ پھر اینڈ پہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اکثر دیکھا گیا ہے شراب کے ساتھ مسئلہ وہ پینکریاٹائٹس کا ہے, یعنی کہ جو آپ کا لبلبہ ہے اس کی سوزش کا ہو جانا. تو کئی دفعہ اتنی ریپیٹیڈلی ہوتی ہے سوزش کہ کیونکہ جو آپ کا پینکریاز ہے, لبلبہ ہے, وہ انسولین بھی بنا رہا ہے, تو وہ بھی والا حصہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اکثر دیکھا گیا ہے وہ آپ کو معدے کے مسائل ہیں, گیسٹرائٹس کے, یعنی کہ آپ کے معدے کے اندر سوزش ہوتی ہے اور بار بار سوزش ہوتی ہے جس سے اس کے اندر السر بن جاتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے مسائل آنے لگ جاتے ہیں. اور
لانگ ٹرم یوز کے اندر آپ کے دل کے اوپر بھی جو ہے نا مریض جو یوز کرتے ہیں ان کے دل کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں، اور دل کے جو پٹھے ہیں وہ جو ہے نا ان کی ساخت کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ اتنے متاثر کن نہیں رہتے، اتنے اثر سے مطلب کام نہیں کر پاتے اتنی فنکشنالٹی سے جتنا ان کو کرنا چاہیے۔ اور نیند کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم نیوروپیتھی کے لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی کاز کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ شراب پی کے آپ کی کچھ انرجی پوری ہو رہی ہوتی ہے، ایکسکیوز می، تو اس کی وجہ سے بھی آپ باقی چیزیں نہیں لے رہے ہوتے۔ باقی کسی کھانے کی طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ریسٹور ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ دوسرے کھانے کم کھاتے ہیں ایک تو، دوسرا جو ہے نا شراب کچھ حد تک جو ہے نا وہ ایبزارپشن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو یاداشت کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، کاگنیٹیو ڈکلائن آنے لگ جاتا ہے، اور آپ کی جو میموری ہے وہ افیکٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندہ شراب چھوڑتا ہے، جیسے ہم نے پہلے وڈرال سمٹمز کی بات کی، وہ تو ایک کامن وڈرال سمٹمز ہیں، لیکن کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ سویرٹی کے مسائل آتے ہیں، جو کہ ان کے اندر اگر ہم ٹرمز کا میں نام لوں، ڈیلیریم ٹریمنز ہے، ورنیکی کورساکوف سنڈروم ہے، یا ورنیکی انسیفلوپیتھی ہے، اس کے اندر بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور آپ کو ایمرجنسی کے اندر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کہ عام ورنیکی جو انسیفلوپیتھی ہے وہ عام طور پر تھائمین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ شراب پی کے آپ کا جو ہے نا وہ تھائمین آپ کے اندر ایک وٹامن ہے B1 جو کہ ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں۔ جو علامتیں ان کے اندر آ سکتی ہیں ڈیلیریم ٹریمنس کے اندر، تو جو سب سے پرومیننٹ سمٹم ہے وہ آپ کو جھٹکوں کا لگنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کے اندر جو ہے نا آپ کی میموری اس طرح افیکٹ ہو جاتی ہے، انٹیروگریڈ ایمنیجیا ہو جاتا ہے، آپ کو کنفیبولیشن ہونے لگ جاتی ہے، آپ خود سے سٹوریاں بنانے لگ جاتے ہیں اور ان کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ ویژول ہیلوسینیشنز ہونے لگ جاتی ہیں، آپ کو آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح کے مسائل ان کے اندر آتے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر ورنیکی کورساکوف سنڈروم جو ہے وہ ایک irreversible کنڈیشن ہے، کوئی 20 سے 25% لوگوں کے اندر ریکوری کچھ حد تک پاسبل ہے، ورنہ جو ہے نا وہ ایک irreversible کنڈیشن ہے۔ جو ورنیکی انسیفلوپیتھی ہے وہ ایک ریورسیبل کنڈیشن ہے اگر ہم ایمرجنسی میں ان کو فوری طور پر ٹریٹ کر لیں تو۔ اب اگر ہم پریولنس کی بات کریں کہ شراب جو ہے وہ کس کے اندر زیادہ کامن ہے، مردوں کے اندر کامن ہے یا عورتوں کے اندر کامن ہے، تو جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر شراب کی جو شرح ہے لائف ٹائم پریولنس جو ہے وہ 36% ہے، جبکہ عورتوں کے اندر اس کی شرح تھوڑی سی کم ہے اور وہ 22.7% ہے۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو کیوں آخر کسی کو شراب کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ مردوں کے اندر زیادہ کامن پائی جاتی ہیں اور عورتوں کے اندر تھوڑی کم کامن پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں 3 سطحوں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کوئی کیوں جو ہے نا وہ جو 20% لوگ تھے وہ کیوں شراب نوشی کی جو بیماری ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور باقی وہ یوزر کیوں نہیں رہے، آخر کیا وجہ بنی۔ تو اگر ہم بایولوجیکل لیول کے اوپر دیکھیں تو جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ جینز کا ہے۔ بالکل، جب آپ کی جینز کے اندر ایک ایسا بچہ، فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے کوئی ایک جین نہیں ہوتا جو کہ رسپانسبل ہو کہ آپ کو یہ الکوہول یوز ڈس آرڈر ہونی ہے، گروپ آف جینز ہیں، تو ایپی جینیٹکس اس کے اندر بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر جینز ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کو شراب کا مسئلہ ہوگا، شراب کی بیماری کا مسئلہ ہوگا۔ اب ایپی جینیٹکس اس کے اندر کیسے رول پلے کرتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ ہے۔ اب اگر وہ ایسے ماحول کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے جس کے اندر والدین جو ہیں سپورٹیو ہیں، اس کے جو دوست ہیں وہ سارے پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی بری عادات نہیں ہے، تو موسٹ پروبیبلی وہ بچہ جس کے اندر جینز بھی تھے وہ اس کو بیٹ کر دے گا انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنے جینز کو، اور وہ شراب نوشی کی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی بچہ جس کے اندر جینز ہیں اور وہ ایسے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کے اندر اس کے پیرنٹس کے اندر میں سے کسی کو شراب کا مسئلہ ہے، یا اس کے جو دوست ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کسی سبسٹنس یوز کے اندر انوالو ہیں، تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے نا شراب کی لت کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بایولوجیکل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے، کیونکہ جو ایڈکشن ہے وہ آپ کے ریوارڈ سسٹم کو ہی ہائی جیک کرتی ہے۔ اسی طرح سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیاتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو سٹریس جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کامن ریزن ہے شراب نوشی کی طرف آنے کا لوگوں کا۔ اس کے علاوہ چائلڈہڈ ٹراما جو ہے
وہ بہت رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کو بچپن میں کے اندر کوئی ایسا صدمہ گزرا ہے, کوئی ایسا ایڈورس ایونٹ ہوا ہے جو کہ ابھی تک آپ کو متاثر کر رہا ہے اور آپ کو سکون سے زندگی نہیں گزارنے دے رہا, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ شراب نوشی کا شکار ہو جائیں گے. اگر ہم سماجی طور پر دیکھیں تو جو پیئر پریشر ہے, یعنی کہ آپ کے دوستوں کا جو گروپ ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے فائنینشیل مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں, ان کی وجہ سے کوئی شراب کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ تھا ریگارڈنگ الکوہل یوز ڈس آرڈر کہ جب الکوہل ایک بندہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی جینز, اس کی انوائرمنٹ اور باقی کافی چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کیا اس بندے کو الکوہل یوز ڈس آرڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو پھر اس کے بعد اس مینجمنٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ پھر ہی ریکوائرڈ ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا. کہ ایک بار جب بیماری ہو جاتی ہے, اس طرح کی بیماری ہے جسے پرائمری کرونک کہا جاتا ہے, بنیادی اور حیاتی جو بیماری ہے کہ اب یہ چلے گی, ضروری نہیں ہے کہ اس سے جو آنے والی پریشانیاں ہیں, آنے والے نقصانات ہیں وہ بھی ساتھ چلیں, ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح کوئی اور پرائمری کرونک بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن کے میڈیسن لیتے ہوئے, اپنی لائف سٹائل کو بہتر بناتے ہوئے اور سائیکولوجیکل انٹرونشن کے تھرو ایک اچھی زندگی بندہ اس جو ہے سفر کر سکتا ہے, اور اچھی سے بھی زیادہ کہ نارمل سے بھی زیادہ اچھی زندگی وہ جیتے ہیں جو الکوہل یوز ڈس آرڈر میں آتے ہیں, اور پھر اپنی مینجمنٹ سیکھتے ہیں, اپنی روٹین سیکھتے ہیں, کچھ میڈیسن لیتے ہیں, کچھ میڈیسن کے بغیر ہی اپنی روٹین کو اتنا اسٹرانگ بنا لیتے ہیں کہ کوئی میڈیکل ایڈ کے بغیر ہی اپنے جو بایو کیمیکل نیو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو مینٹین رکھتے ہیں, اور اپنی جو لائف ہے, اپنی ریلیشن شپس, اپنی فزیکل ہیلتھ, اپنی مینٹل ہیلتھ, سوشل ہیلتھ, تینوں چیزوں کو کیری آن کرتے ہیں. تو امید ہے کہ سب نے آج کے شو میں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور ابھی بھی اگر کوئی سوال رہتا ہو کسی کا, کوئی اپنا انپٹ دینا چاہتا ہو, کوئی اپنی اسٹوری سنانا چاہتا ہو, تو ہمارے کمنٹ سیکشنز آپ کے لیے ہیں. آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ہم تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 اویلیبل ہے, اس پہ بھی آپ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے میسیجز کو, آپ کے کوسچنز کو, آپ کے انپٹس کو بھی اپنے شو میں شامل کر سکیں اور اپنا شو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور کل کے دن دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.